کیا سید زادی کی شادی غیر سید سے حرام ہے؟ ایک روزے میں ہی ہم مستحب اور قضا دونوں کی نیت ایک ساتھ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کسی سائٹ کی لنک کو ایک دوسرے کو بھیج کر اس سے پیسہ کمانا جائز ہے یا نہیں؟ ان اہم سوالات کے جوابات جانتے ہیں۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم یغفر لکم۔ اپنے بچوں کا احترام کرو اور ان کی اچھی تربیت کرو، انہیں اچھا ادب سکھاؤ تاکہ تمہاری مغفرت ہو سکے۔ تو آئے اسی نورانی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے، مولانا کچھ سائٹ ایسی ہیں کہ جو کلک کرنے کی وجہ سے یا ان کی لنک کو دوسرے کو بھیجے تو اس سے وہ لوگ پیسہ دیتے ہیں، تو کیا یہ کام جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا سے۔ کچھ سائٹ ہیں جن میں جا کر کلک کرنے سے وہ پیسہ دیتی ہیں، لیکن ان سائٹ میں تو بہت سی سائٹ دھوکے باز اور فراڈ ہوتی ہیں، تو اس طرح کی سائٹ پر تو کوئی بھی عاقل اپنا وقت برباد نہیں کرے گا۔ اب رہا بعض سائٹ جو واقعاً پیسہ دیتی ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ آتا ہے، تو اس کے بارے میں آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر یہ کام حرام کا سبب بنے، جیسے کسی ایسی کمپنی کے پرچار کا یا اس کمپنی کے رائج ہونے کا سبب بنے جس کا کام حرام ہے، تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے کہ آپ ایسی سائٹ پر جا کر کلک کر کے یا ایسی سائٹ کی لنک شیئر کر کے پیسہ کمائیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم سب کو رزق حلال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین کرام، سبیل میڈیا گروپ جتنے بھی پروگرام آپ مومنین کی خدمت میں پیش کر رہا ہے وہ آپ مومنین کے تعاون سے ہی پیش کر رہا ہے، لہٰذا اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور سپورٹ کے لیے پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ خمس کی رقم کے ذریعے سے بھی سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنی حفظہ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے۔ بینک ڈیٹیل ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا رجب اور شعبان کے مہینے میں ایک روزہ دو نیت کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، جیسے پچھلے رمضان کا قضا روزہ اور رجب کا سنت روزہ، دونوں کی نیت ایک ساتھ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ مکارم حفظہم اللہ کے نزدیک جس کے ذمے ماہ مبارک رمضان کے قضا روزے واجب ہیں، وہ سال کے کسی بھی مہینے میں مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک روزے میں دو نیت نہیں ہو سکتی، بلکہ سال کی جن تاریخوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے اس دن انسان صرف قضا روزے کی نیت سے روزہ رکھے تو خداوند عالم کے فضل و کرم سے اس کے قضا روزے کی بھرپائی بھی ہو جائے گی اور اس کو اس دن کے مستحب روزے کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، دیگر دوستوں کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف۔ آخری سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا سید لڑکی کا غیر سید لڑکی سے شادی کرنا یہ پریشانی کا سبب بنتا ہے؟ کیا غیر سید گھرانے میں لڑکی دینا منع ہے؟ کیا واقعاً سید زادی کی شادی کسی غیر سید سے جائز نہیں ہے؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید لڑکے کی شادی غیر سید لڑکی سے، اس حوالے سے بے شمار نمونے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں پائے جاتے ہیں کہ اگر ائمہ کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو مولا کائنات کی زوجہ جناب فاطمہ بنت پیغمبر سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ جناب فاطمہ بنت حسن علیہ السلام، ان دو کے علاوہ باقی تمام ائمہ کی جو ازواج ہیں وہ غیر سادات ہیں۔ مثلا امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ جناب ماریہ قبطیہ کے خاندان سے یا ان کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں، اور خود جناب نرجس خاتون امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی والدہ اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ، ان کا تعلق جو ہے وہ سرزمین روم سے تھا، لہذا اس حوالے سے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوسرا جو سوال ہے وہ سید لڑکی کی شادی غیر سید لڑکے سے ہو سکتی ہے یا نہیں، اس حوالے سے بھی
فقہا نے اس مورد کو جائز قرار دیا ہے، اور نہ صرف جائز قرار دیا ہے بلکہ بے شمار فقہا ہیں کہ جنہوں نے خود اپنی سید لڑکی غیر سادات کو دیا ہے۔ گزشتہ زمانے میں اگر دیکھیں تو آیت اللہ العظمیٰ محمد رضا گل پائیگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی بیٹی شیخ لطف اللہ صافی گل پائیگانی رحمہ اللہ کو دیا تھا، کہ جن کا انتقال 2 سال پہلے ہو چکا ہے۔ اور موجودہ زمانے میں بھی خود آیت اللہ سیستانی کے ایک داماد غیر سید تھے کہ جن کا نام محمد علی فیروز بخت تھا، کہ جن کا انتقال تقریباً 11 سال پہلے ہو چکا ہے۔ اور خود رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہئی حفظہ اللہ تعالیٰ کے داماد بھی غیر سید ہیں، مصباح باقری آیت اللہ مہدوی کنی کے بھتیجے اور آیت اللہ باقر مہدوی کنی کے بیٹے ہیں۔ لہٰذا نہ صرف علماء اور فقہا نے فتویٰ دیا ہے بلکہ خود اس طریقے کے رشتے کیے ہیں کہ جس سے اس طریقے کے شبہات نہ رہ جائیں۔ باقی فتوے کے حوالے سے آیت اللہ صافی رحمہ اللہ کا فتویٰ اس طریقے سے ہے کہ شادی کرنا جائز ہے لیکن سید لڑکی کا احترام کرنا چاہیے۔ آیت اللہ مکارم حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ شرعی طور پر کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور خود آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ تعالی نے ایک بیان میں اپنے بہت سخت تنبیہ کی ہے والدین کو کہ اپنی بیٹیوں کو گھر میں بٹھا کے نہ رکھے، شادی میں اس وجہ سے تاخیر نہ کریں کہ مثلا گھر میں لڑکا مل جائے گا تب کریں گے اور سید لڑکا مل جائے گا تب کریں گے، کہ اگر اس طریقے سے گناہ میں پڑنے کا خوف ہے تو یہ تاخیر حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ 22 رجب کی نظر کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کیا کسی معصوم نے اس نظر کی تاکید کی ہے؟ اگر کوئی خاتون غسل جنابت انجام دے لے تو اس سے باقی غسل ساقط ہو جاتے ہیں؟ کیا 22 رجب یا کسی بھی نظر کو نان مسلم کو کھلا سکتے ہیں یا نہیں؟ آئے ان اہم سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔